عظیمان مسلم بن عقیل کی مناسبت سے آپ مومنین سے خطاب فرمائیں۔ اختتام مجلس پر شفیع تابوت شہزادہ محمد اور شہزادہ ابراہیم برآمد ہوں گے۔ بر محمد اہل بیت محمد صلوات۔ جمیع شہداء ملت جعفریہ کے بلندی درجات کے لیے وہ مومنین مخصوصین کہ جو اس جہان فانی سے رحلت فرما گئے اور ان کے لیے درود و فاتحہ پڑھنے والا کوئی نہیں۔ آپ حاضرین مجلس اعزا اپنے مرحومین کے لیے، منتظمین سب اعزا اپنے مرحومین کے لیے، اور وہ مومنین مومنات کے جنہوں نے اس مقدس بارگاہ و مسجد کو بنوایا اور آج صورت اس جہان فانی میں موجود نہیں، ان کی بلندی درجات کے لیے مل کر خلوص نیت کے ساتھ سورۃ الفاتحہ مع سورۃ اخلاص بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو الله احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد تبارک اللہ ربنا اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات واغفر اللهم بیننا وبینهم بالخیرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم الصلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله النور بسم الله نور النور بسم الله نور على النور بسم اللہ الذی هو مدبر الامور بسم اللہ الذی خلق النور من النور وعدل النور على الطور الحمد للہ الذی نور قلوبنا بنور ولایت المعصومین علیہم الصلاۃ والصلاة والسلام علی النبی الأمی العربی العبدلی الحاشمی القرشی المکی المدنی شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى قاف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على السيد المطهر والإمام المظفر والشجاع الغزنفر أبي الشبير والشبر قاسم طوبى وسفر الشاع المدين أشرف المقين العالم المبين الناصر المعين الولي الدين الوالي الولي السيد الرزي الإمام الوسي الحاكم بالنصر الجلي المخلص الصفي نقطة دائرة المطالب اسد اللہ الغالب مطلوب كل طالب غالب على كل غالب علی ابن ابی طالب صلوات وعلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
लअनतुल्लाहि अला जमीइ अदाइहिम। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल्लाहिल नातिक़ वल क़ुरआनिस सादिक़ वन नूरिस सातिक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा। वक़ाल अयज़न फ़ी मक़ामिन आख़र बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहर रसूल बल्लिग़ मा उन्ज़िला इलैका मिर रब्बिक व इन लम तफ़अल फ़मा बल्लग़्त रिसालतह वल्लाहु यअसिमुका मिनन नास इन्नल्लाहा ला यहदिल क़ौमल काफ़िरीन। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्निल हुसैन व अला औलादिल हुसैन व अला अस्हाबिल हुसैन। जिसके दिल में ख़ानदान अहले बैत अलैहिस्सलाम की अज़मत जिस कदर बुलंद है उतनी बआवाज़े बुलंद सलावत की तिलावत हो। सामीन ज़िक्र मवालियान हैदर कर्रार मुहिब्बान आले अत्हार परवरदिगार आलम का लाख एहसान के ज़िंदगी में एक मरतबा फिर हम और आप सफ़े अज़ा पर मौजूद हैं और इस सफ़े अज़ा की वसातत से रिज़्क़े मानवी इकट्ठा कर रहे हैं। इसी रिज़्क़े मानवी के तहत सिलसिला गुफ्तगू आज तीसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। मान सुखन आपके अज़हान आलिया में यकीनन महफूज है तबलीग़े विलायत बेज़बाने रिसालत। और सिलसिला गुफ्तगू कल जहाँ पर रुका कि अली के 4 वजूद कारामत है और उन चारों वजूद में से अली का वजूद हकीकी अगर चेहरा देख लिया जाए तो भी इबादत अली न रहे, पैगंबर ने जाने नहीं दिया। उसके बाद कहा ज़िक्र अली इबादत, अली का ज़िक्र पाबंदियों की भेंट चढ़ जाए तो कहा फिर भी जाने नहीं दूंगा। हो अली के निबादा, अली की मोहब्बत इबादत, और अली की मोहब्बत वही रखेगा जो बंदा मोमिन होगा। अब अगली चीज़ कल की तमहीद से मुस्तार लेते हुए गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। कल 4 वजूद किसी के बयान फरमाए थे। हर चीज़ के 4 वजूद हुआ करते हैं। वजूद हकीकी, वजूद ज़हनी, वजूद कतबी, वजूद मलफूज़ी। इसी से बात हुई मौला अमीर अलैहिस्सलाम के भी चारों वजूदों से मुतअल्लिक़। इसी से बात हुई मौला अमीर के चारों वजूदों से मुतअल्लिक़। कुरान के भी 4 वजूद हैं। एक वजूद कतबी है, एक वजूद लफ्ज़ी है, एक वजूद ज़हनी है, एक वजूद हकीकी है। वजूद कतबी कुरान का जो तहरीरी सूरत में है और सोशल मीडिया की वसातत से मंजिल तबलीग में जहाँ जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, मैं मकतब की तर्जुमानी करते हुए हमारा कुरान वही है जो अलहम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक जाता है। हमारा कुरान वही है, 30 पारे, 114 सूरतें। वही कुरान जो मदीने वाला है, वही कुरान जो मक्के वाला है। मक्के में भी वही है, मदीने में भी वही है, नजफ में भी वही है, करबला में भी वही है, पाकिस्तान में भी वही है। हमारा कुरान वही है। कुरान के भी 4 वजूद। एक वजूद कुरान का कतबी वजूद है, यानी जो तहरीरी सूरत में होता है। ये जो मेरे और आपके घरों में कुरान है ना, ये कुरान का वजूद एक कतबी है। क्या मतलब? जो तहरीरी सूरत में, ये कुरान छापा किसने? कोई ताज कंपनी का है, कोई अलबलाग वालों का है, कोई किसी और प्रिंटिंग प्रेस का है। तो आज से पहले क्या होता था? पुराने ज़माने में क्या होता था? कलम के ज़रिए लिखा जाता था, वो भी कतबी वजूद था। आज थोड़ी सी डिजिटल अंदाज में प्रिंटिंग हो जाती है, ये भी कतबी वजूद है। कुरान का वजूद मलफूज़ी भी है। अल्फाज, यानी जो अल्फाज की सूरत में अदा होता है उसे वजूद मलफूज़ी कहा जाता है।
نہیں کہوں گا ٹھیک کرنا جانی آئی ٹھیک ہے، میں بھی ایسے ہی کرتا رہوں گا، ہاں کیا کریں۔ قرآن کا اللہ مجھے حوصلہ دے، آج ہوگا انشاءاللہ۔ قرآن کا وجود ملفوظی یعنی لفظوں کی صورت میں، توجہ ہے نا آپ بابا، ٹھیک ہے آپ سے کوئی نہیں، پروردگار آپ کو سلامت رکھے۔ وجود ملفوظی یعنی جو لفظوں کی صورت میں ہوتا ہے، لفظ جو ادا کیے جائیں، یہ قرآن کا وجود ملفوظی۔ قرآن کا وجود قطبی جو ہمارے اور آپ کے گھروں میں موجود ہے، اور قرآن کا وجود ذہنی جو ذہنوں میں ہوتا ہے۔ مثلاً اگر میں قرآن کی کسی سورہ کی تلاوت شروع کروں یا ایک آیت کی تلاوت کروں، مثلاً پڑھوں بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد، تو آپ کے ذہنوں میں وہ قرآن کے جس قرآن سے آپ تلاوت کرتے ہیں آیا یا نہیں آیا؟ گھر میں جس قرآن سے تلاوت کرتے ہیں اس کی وہ سطر انسان کے ذہن میں آ جاتی ہے۔ یہ قرآن کا وجود ذہنی۔ ایک قرآن کا وجود حقیقی ہے، وہ وجود حقیقی کون سا ہے؟ وہی جو قلب مصطفیٰ پہ اترا۔ ایک چھوٹی سی گزارش، کل علی مسجد کی مجلس میں صبح میں اس بندے حکیم کی مجلس میں کتنے لوگ تھے؟ معمولی سا ہاتھ ذرا اٹھا لیجیے، کافی زیادہ تھے، سلامت رہیے۔ آپ کو کل معلوم ہے، اب میں ایکسپلین کروں گا تو یہ 50-50 مجمع ڈیوائیڈ ہو جائے گا، لہٰذا میں کل کی زیادہ وضاحت نہیں کرنا جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ وہاں بیان کیا تھا اس لیے بات پہنچنے میں آسانی ہوگی۔ میں بس اتنا بیان کر دیتا ہوں آپ کے لیے کہ دیکھیے قلب سے مراد وہ دل نہیں ہے، قلب سے مراد ایک مرکزی جہت ہے، مجھے اس طرف نہیں جانا، پھر سارا موضوع دوسری طرف چلا جائے گا۔ میں نے اسی لیے پوچھا، اس سے مجھے حوصلہ مل گیا کہ کافی سارے لوگ الحمدللہ کل کی اس مجلس میں تھے، اس عنوان کے تحت میں نے کل پہ مفصل بحث کی تھی۔ بس اتنا سن لیجئے کہ قلب مصطفیٰ پہ قرآن اترا ہے۔ یہ جو ہمارے گھروں میں ہے یہ قرآن کا وجود قطبی ہے، جو آپ کے ذہنوں میں ہے یہ وجود ذہنی ہے، جو لفظوں میں ہے وہ وجود ملفوظی ہے۔ وجود حقیقی کدھر ہے؟ وجود حقیقی وہ ہے جو قلب مصطفیٰ پہ اترا، اور پیغمبر نے کہا علی مع القرآن والقرآن مع علی، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ کیا مطلب؟ وجود قطبی کے ساتھ ہے، وجود ذہنی کے ساتھ ہے، وجود ملفوظی کے ساتھ ہے۔ فرمایا نہیں، علی قرآن کے ساتھ اور قرآن کے علی کے ساتھ، یعنی جو قرآن کا وجود حقیقی ہے علی اس کے ساتھ ہے، یعنی مجسم قرآن جس کے ساتھ ہے اسے ابو طالب کا بیٹا علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ مجسم قرآن جس کے ساتھ ہے، جس کے ساتھ مجسم قرآن ہو، اس کا کردار ہی قرآن بن جاتا ہے، اس کی رفتار ہی قرآن بن جاتی ہے، اس کی گفتار ہی قرآن بن جاتی ہے۔ اسی لیے چہرہ علی کو دیکھنا عبادت، ٹھیک ہے؟ اور کچھ اور ایسی چیزیں ہیں جن کی طرف دیکھنا عبادت۔ مائیت علی اور قرآن سمجھاتے ہوئے بات آگے بڑھاتے چلے جائیں، اور معصومی کی زبانی قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت۔ النظر الی المصحف عبادت، کعبہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت۔ النظر الی البیت عبادت، کعبہ کی طرف دیکھنا بھی عبادت، قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا بھی عبادت، اور ایک اور روایت کہ باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ جن کے والدین موجود ہیں اللہ زندگیاں دراز ہیں، جن کے موجود نہیں ہیں اللہ توفیق دے، وقتاً فوقتاً ان کی قبور پہ جاتے رہے، ان کے لیے زیادہ راہ بھیجتے رہے۔ اچھا، روایت مختلف ہے، باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، قرآن کو دیکھنا عبادت، کعبہ کو دیکھنا عبادت۔ تین روایتیں ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ادھر ایک روایت علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، لیکن اس روایت کو اٹھائیے گا اور تینوں میں علی نظر آئے گا، ان تینوں روایتوں میں علی نظر آئے گا۔ بھائی کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت ہے، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے، اور کعبہ میں آنے والے کو علی ابن ابی طالب کہتے ہیں۔ کعبہ میں آنے والے کو علی کہتے ہیں۔ کہاں آئے؟ ولد علی فی جوف الکعبہ، کعبہ
دنیا کے سینٹر میں ہے اور کعبہ کے سینٹر میں علی آئے. ایک لحظے کو چلیے پھر روک لیتا ہوں یہاں پہ گفتگو اور بخل نہ ہو جائے. جب کعبہ کے قریب حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا گئی تھی تو دیوار ایسے ہی دراڑ پڑ گئی تھی دیوار میں. سن تو آپ نے یہی رکھا کہ دیوار میں دراڑ پڑی, ہے بھی حقیقت ایسی, لیکن اس سے پہلے بی بی نے ایک خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور اس خطبے میں بی بی نے کچھ واسطے دیے تھے جس کے بعد کعبہ کی دیوار میں دراڑ پڑی تھی. علی کی ماں حضرت فاطمہ بنت اسد سلام اللہ علیہا جب کعبہ کے قریب آئی, بی بی نے خطبہ پڑھنا شروع کیا, دعا مانگنی شروع کی. ہے اجازت پڑھیں وہ خطبے کے الفاظ. بی بی نے فرمایا یا ربی انی مؤمنۃ بک و بکل کتاب انزلتہ و بکل رسول ارسلتہ و مصدقۃ بکلامک و کلام جد ابراہیم الخلیل قد بنا بیتک العتیق اللہم انی اسألک بحق انبیائک المرسلین و بحق ملائکتک المقربین و بحق ھذا الجنین الا یسرت علی ولادتی. بی بی نے کہا میرے اللہ تجھے ملائکہ کا واسطہ, میرے اللہ تجھے رسولوں کا واسطہ, اگر یہاں پہ دعا روک دیتی کیا دیوار میں دراڑ نہیں پڑنی تھی, پڑ جانی تھی, اس لیے کہ علی کی ماں تھی. لیکن بی بی نے دعا یہاں روکی نہیں اور آگے واسطہ بڑھایا, کہا تجھے رسولوں کا واسطہ, تجھے ملائکہ کا واسطہ. اگلا واسطہ بی بی نے دیا وَبِحَقِّ هَذَا الْجَنِينَ, تجھے اس علی کا واسطہ جو میرے شکم اطہر میں ہے. یعنی فیصلہ کر دیا کہ جب علی کی اپنی ماں کی دعا علی کے بغیر قبول نہیں ہوتی, محمد کے کسی امتی کی دعا علی کے بغیر کیسے؟ علی مولا علی مولا اچھا بھائی خوب ہے ہمارے منکر مکیر والا, سلامت رہیے, نعرہ حیدری. تو آپ کعبہ کے پاس آ کے بی بی نے واسطہ دیا, علی کا واسطہ. ہاں علی کے واسطے تھے اور یہ واسطہ تو نبی بھی دیتے تھے. جب نبی کی وزن سبجی ہوئی تھی, صحابہ بھی بیٹھے ہوئے تھے, علی نے آ کے کہا یا رسول اللہ طبیعت کچھ ناساز ہے, ذرا میرے حق میں دعا فرمائیے گا. پیغمبر نے فرمایا اللہم ارحم علی بحق علی, میرے اللہ علی پہ رحم فرما, علی کا صدقہ. اچانک کوئی صاحب بگڑ گئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بیمار ہوں تو بھی علی کے واسطے سے دعا مانگتے ہیں, اگر علی کو کچھ ہو جائے تو بھی علی کے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. نبی نے کہا تم اپنی بات کرتے ہو, میں محمد بھی جب دعا مانگتا ہوں علی کے وسیلے سے. یا علی, جب میں بھی دعا مانگتا ہوں تو علی کے وسیلے سے. بی بی نے پڑھا یا ربی, اے میرے رب, انی مؤمنۃ بک, میں تجھ پر ایمان لاتی ہوں. اچھا تو قرآن کا فیصلہ نہیں کہ مومن مردوں کے لیے مومنہ عورتیں ہیں, مومنہ عورتوں کے لیے مومن مرد ہیں. یا ربی انی مؤمنۃ بک, میں تجھ پہ ایمان لاتی ہوں. وَبِكُلِّ كِتَابٍ أَنزَلْتَهُ, ہر اس کتاب پہ ایمان لاتی ہوں جسے تو نے نازل کیا. وَبِكُلِّ رَسُولٍ أَرْسَلْتَهُ, عقیدہ دیکھیے معاذ علی سلام اللہ علیہ کا, ہر اس رسول پہ ایمان لاتی ہوں جسے تو نے بھیجا. اس گھر پر ایمان لاتی ہوں جسے ابراہیم و اسماعیل نے بنایا. گھر بنایا اور کتنی محنت سے اس نے بنوایا تھا.
बुनियाद हज़रत आदम ने रखी, दीवारें हज़रत इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम ने बुलंद की, हर दौर में हिफाजत करता रहा, हर दौर में इसकी हिफाजत खुदा करवाता रहा। और देखिए ये आपकी बारगाह, ये मस्जिद इनकम्प्लीट है, दुआ है परवरदिगार आलम जल्द इसको मुकम्मल, खूबसूरत और मुकम्मल बनाए। कितनी मेहनत लगती है, हाँ, ट्रस्ट के मामलात, मुखैर अहबाब से राबते करना, कहीं से और अमवाल लाना, खुद जाती खर्च करना, उसके बाद जाके कोई खूबसूरत इमारत, कोई बारगाह मस्जिद तामीर होता है। बड़ी सादा सी बात है, बच्चे भी हम सफ़र हो लें। और अगर खूबसूरत इमारत बना लेने पर उसके बिल्कुल सेंटर में कोई दरार डाल दी जाए तो कोई इस बात पे आमादा नहीं होता कि बाबा इतनी मेहनतों से हमने बनाया है, इसमें दरार काहे को डाले हम। मेरे अल्लाह तूने इतनी मेहनतों से बनवाया था, आदम से बुनियाद रखवाई, इब्राहीम और इस्माईल से दीवारें बुलंद करवाई, इतनी मेहनतों से काबा बनवाया था, ये काबा के अंदर दरार क्यों डलवा दी। अजब नहीं आवाज है हिज़यान नबक, जब तक काबा की दरार रहेगी मुल्ला को अली की विलायत याद रहेगी। काबा की जब तक दरार रहेगी ज़माने को अली की विलायत याद रहेगी। और जुमला मैं कहता हूँ यहाँ पे काबा की उस दरार की वजह से अब भी बड़े दिलों में दरार है, बड़े दिल चीर रही है वो दरार अब भी। बारे रहा तुझे अंबिया का वास्ता, तुझे मलाइका का वास्ता, वबिहक़्क़ि हाज़ल जनीन अल्लज़ी फ़ी अहशाई, जो मेरे शिकमे मुत्तहर में है उस अली का वास्ता, मेरी मुश्किल को आसान फरमा। मेरी मुश्किल कुशा की माँ भी मुश्किल कुशा अली का वास्ता दे रही है। दीवार काबा शक हो गई, ठीक है, तो ये खुद पे को ज़रूरी समझा लो कि आप तक पहुंचा देना। तो बोले अली फी जौफिल काबा, उसके बाद अली काबा के सेंटर में आए। इसीलिए मीरन इसने लिखा काबा दुनिया का सेंटर है। लफ्ज़ बदल दो, बड़ी आहिस्तगी से कहूँगा, आप जैसे भी उसूल फरमाएंगे मैंने आप पर छोड़ दिया कि बेनियाजी यकीनन नहीं करेंगे। काबा दुनिया का सेंटर है, दुनिया का सेंटर काबा है, दुनिया के मरकज़ को काबा कहते हैं। यह लफ्ज़ बदल देता हूँ, दुनिया के किबले को काबा कहते हैं और काबा के किबले को अली कहा जाता है। अली फी जौफिल काबा, इसीलिए मीरनीस ने लिखा कि हर चंद थे मुकर्रब हक और भी नबी, पैदा हुआ न था कोई उस जा बेजुज़ अली। ईसा की वालिदा को न मुतलक रिजा मिली, बिनते असद को पर हुआ फरमान इज़्ज़दी। कब रुतबा था ये और पैगंबर के वास्ते, दीवारे काबा शक हुई हैदर के वास्ते। तो अब काबा के सेंटर में अली आए, ठीक है, बात यहाँ से चली थी कि काबा की तरफ देखना इबादत है, गुर्बत पहुँचाना ज़रूरी समझा। काबा की तरफ देखना इबादत है, अली के चेहरे को देखना इबादत है, किताब की तरफ देखना इबादत है, बाप के चेहरे को देखना इबादत है, काबा की तरफ देखना इबादत है और अली मौलूद काबा है। बाप के चेहरे को देखना इबादत है और अना व अलीयुन अबवा हाज़िहिल उम्मा, ये फरमान रसूलुल्लाह का है, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। हाँ, मैं और अली इस उम्मत के बाप हैं। आगे किताब की तरफ देखना इबादत है और अली माल कुरान,
والقرآن مع علی، علی قرآن کے ساتھ، قرآن علی کے ساتھ۔ تینوں روایتیں جو علیحدہ علیحدہ سے ہیں، کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت، باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت، کتاب کی طرف دیکھنا عبادت، وہ اکیلے علی میں نظر آئیں کہ اگر کعبہ کی طرف دیکھنا عبادت تو علی مولود کعبہ ہے، اگر باپ کے چہرے کو دیکھنا عبادت تو انا و علی ابوا ہذہ الامہ۔ اور پھر وہی جو کل روایتیں پیش کی کہ اگر علی نہ ہو تو بعد از علی ذکر علی عبادت، محبت علی عبادت، اور کہا انا و علی ابوا ہذہ الامہ، یہ تشریح طلب ہے، میں اور علی اس امت کے دو باپ ہیں۔ ویسے تو سادات الاسلام کو اللہ سلامت رکھے، علی سادات الاسلام کے جن ہیں یا نہیں ہیں؟ ایسا ہے، یہاں سادات کی قید نہیں آئی، یہاں کہا امت کے باپ ہے۔ ویسے سادات کا یہ فخر ہے کہ سادات کا شجر نسب مولا امیر سے جا کے ملتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں سادات کا تذکرہ نہیں ہو رہا، یہاں کہا امت کے باپ ہے۔ کس لیے کہا؟ کس لیے یہ تعبیر استعمال کی؟ بھائی امتی اور سید میں کتنا فرق، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ انا و علی ابوا ہذہ الامہ، کس لیے یہ تعبیر استعمال کی؟ تو فقہی مسئلہ ہے کہ دیکھیے ہمارے یہاں ولایت کس کو حاصل ہے؟ وہ ولایت نہیں، ولایت والی مولا امیر والی ولایت والی، وہ ولایت نہیں، دوسری ولایت باپ کو حاصل ہوتی ہے یا ماں کو؟ باپ کو حاصل ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، باپ کو ولایت حاصل ہوتی ہے، صرف باپ کو نہیں، باپ اور دادا دونوں کو ولایت حاصل ہے۔ اسی لیے جب ایک مذکور کا عقد کیا جاتا ہے اور وہ غیر شادی شدہ ہو پہلے سے، تو مولانا جب نکاح پڑھانے آتے ہیں تو سب سے پہلے یہی بات کہتے ہیں کہ لڑکی کے باپ سے اجازت لینی ہے، باپ نہ ہو تو کہتے ہیں دادا سے جا کے اجازت لینی ہے، باپ ولی ہے۔ یہ جو پچھلے دنوں ایک کیس بہت ہائی لائٹ ہوا پاکستان کے اندر، دعا زہرا والا، اس میں بھی ہم نے تب بھی ممبر سے آواز اٹھائی، ڈیجیٹل انداز میں بھی، میڈیا کے انداز میں بھی، یہی علماء نے کہا دیکھو اصلاً نکاح ہی نہیں ہوا، کیونکہ بچی ایک تو انڈر ایج ہے، ٹھیک ہے، اور دوسرا ولی کی اجازت شامل نہیں ہے، تو لہٰذا یہ عقد ہی فقہی اعتبار سے باطل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک فقہی مسئلہ ہے کہ اگر کوئی غیر شادی شدہ مذکور اپنے ولی باپ کی اجازت کے بغیر شادی کرے تو وہ عقد قبول نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارے یہاں کورٹ میرج ایکسیپٹیبل نہیں ہے، ولی کی اجازت شرط ہے۔ میں بڑی دور لے کے جانا چاہتا ہوں آپ کو، باپ ولی یا دادا ولی، ماں کا رتبہ بہت زیادہ ہے، لیکن ماں کو ولایت عطا نہیں کی۔ پردے دار ماؤں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ بالکل اطمینان سے بات کو جانا چاہتا ہوں، دیکھیے ماں کو ولایت حاصل نہیں ہے، رتبہ بہت زیادہ ہے لیکن ماں کو ولایت نہیں ہے۔ مثلا اگر باپ نہ مان رہا ہو تو فقہی اعتبار سے عورت کا عقد نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، لیکن اگر بالفرض ماں نہ مان رہی ہو، اخلاقی اعتبار سے تب بھی ضروری ہے کہ منع کیا جائے، لیکن مثال میں مناقشہ نہیں ہوتا نا، پھر باپ مان رہا ہے ماں نہیں مان رہی، تو کیا ہے کہ ولی کون ہے؟ باپ ہے، باپ کی مان لی جائے۔ میں نے یہ گھر توڑنے کے لیے مثالیں نہیں دی، ہم تو ماں باپ کا احترام سکھاتے ہیں ممبر سے، لیکن میں نے مثال جس لیے دی ہے وہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یعنی شریعت میں اگر ماں ایک طرف ہو جائے، باپ ایک طرف ہو جائے، تو شریعت کہتی ہے ولایت باپ کو حاصل ہے۔ نبی نے فرمایا انا و علی، اشارہ کروں گا ابوا ہذہ الامہ، جب ایک مقام آ جائے دوسری طرف کوئی اور ہو انہیں چھوڑ دینا، علی کے ساتھ آنا۔ ولایت باپ کو حاصل ہے، انا و علی ابوا ہذہ الامہ، یہ معیت سمجھتے آ رہے ہیں نا آپ، یہ تبلیغ ولایت سمجھتے آ رہے ہیں نا۔ ایک تبادر یہ ہوتا ہے، موضوع دیکھیے عمومی ہے، ایک تبادر یہ ہوتا ہے کہ جب انسان ولایت کی بات کرے، تبلیغ ولایت کی بات ہو تو یا ایھا الرسول بلغ کی طرف ذہن تبادر کرتا ہے، یہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے۔
صرف غدیر میں تبلیغ ولایت نہیں ہوئی، صرف غدیر میں تبلیغ ولایت نہیں ہوئی، دعوت ذوالعشیرہ میں بھی تبلیغ ولایت تھی۔ ہاں، دعوت ذوالعشیرہ سے آگے بڑھیے، جو علی کی پرورش رسول کرتے رہے وہ بھی تبلیغ ولایت تھی، جو علی کو اپنے بستر پہ سلایا وہ بھی تبلیغ ولایت تھی، جو علی کو غدیر میں مولا بنایا وہ بھی تبلیغ ولایت تھی، جو چادر کے نیچے بلایا وہ بھی تبلیغ ولایت تھی، جو علی کو اپنا بھائی بلایا وہ بھی تبلیغ ولایت تھی۔ میں جملہ کہہ دوں، تم سے غدیر والی ایک ولایت کی تبلیغ برداشت نہیں ہوئی، پوری ذمہ داری کے ساتھ، جبکہ محمد اپنی ساری زندگی میں علی کی ولایت کی تبلیغ کرتا رہا۔ رسول اپنی ساری زندگی میں تبلیغ ولایت علی کرتے رہے کہ افضل امتی من بعدی علی، میرے بعد امت میں سب سے افضل علی ابن ابی طالب ہے۔ جتنے فضائل رسول اللہ نے، اب موضوع تھوڑا سا عمومی ہوا یا نہیں ہوا، صرف غدیر والی تبلیغ ولایت نہیں ہے، جتنے فضائل رسول اللہ نے اپنی زندگی میں علی کے پڑھے ہیں وہ سارے کے سارے تبلیغ ولایت ہیں۔ اور تبلیغ ولایت آج کہا جاتا ہے، زمانہ کہتا ہے مولانا یہ بار بار خیبر کیوں پڑھتے ہیں؟ میرے مزاج تکلم سے بخوبی آشنا ہے، یہ بار بار خندق کیوں پڑھتے ہیں؟ تو ہم ایک ہی جملہ کہیں گے، بار بار قرآن کیوں پڑھتے ہیں؟ تفکر کے لیے، تدبر کے لیے۔ ہاں، اس کے اندر سے نکات جب جب نکلتے آئے، جو نکلتے آئے، دیکھیے سیرت علی بھی نسلوں کو بتاتے رہیے گا، اور خیبر و خندق بھی نہ چھوڑیے گا، اس لیے کہ جب تک اپنی نسلوں کو خیبر اور خندق سناتے رہیں گے آپ کی نسلیں بہادر پیدا ہوتی رہے گی۔ اور اس کے ساتھ جب اطاعت علی کا درس دیتے رہیں گے تو آپ کی نسلیں مطیع امام ہوں گی، آپ کی نسلیں مطیع پروردگار ہوں گی۔ جب اطاعت علی کا درس دیتے رہیں گے تو وہی خیبر ہے، وہی خندق ہے، بدل تو نہیں سکتی، ہاں لیکن ہر پھول کی اپنی خوشبو ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ نئی جہاد ہوتی ہے، پیش تو کرتے رہیں گے، وہی نعرہ ہے، بدل تو نہیں سکتا لیکن لگاتے رہیں گے۔ وہ بھی شاید جملہ یہ کیا تھا کہ دیکھیے جب لبوں پہ نعرہ علی کا آتا ہے تو لب کھل اٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے؟ تو پھر اسی لبوں پہ اگر قرآن کی تلاوت آئے تو بھی لبوں کو کھلنا چاہیے یا نہیں کھلنا چاہیے؟ اگر حیدر کے نام پر عشق علی کا سمندر ٹھاٹھے مارنے لگتا ہے تو ناطق قرآن جو علی کا قصیدہ ہے اسے پڑھ کر بھی تو خوش ہونا چاہیے نا۔ ہاں، اگر حیدر کے نام پر مسکراہٹ چہرے پہ آ جاتی ہے تو پھر قرآن کی تلاوت کر بھی چہرے پہ مسکراہٹ آنی چاہیے۔ یہ مسکراہٹیں باقی رہیں گی تو تبلیغ ولایت سمجھ میں آئے گی۔ ساری زندگی جو رسول کرتے رہے وہ ولایت کی تبلیغ تھی، اسی لیے رسول کے اسوہ پہ چلنے کا پہلا حق یہ بنتا ہے جو رسول علی کے متعلق بتاتے رہے وہی اپنی نسلوں کو بتایا جائے، وہی اپنی نسلوں تک پہنچایا جائے۔ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہی خیبر و خندق ہے لیکن بار بار پڑھی جائے گی، وہی تذکرہ عالم کا ہے لیکن بار بار کیا جائے گا، ہاں کچھ نئی جہاد سے کیا جائے گا، لیکن پھر بھی فضائل علی کا یہ بحر بے قرار دیکھیے نا کہ قرآن کے متعلق کا ہوتا ہے، جملہ وہ پیش کیا تھا کہ ایک صفت بھی قرآن کی کوئی نہیں لے کے آ سکتا، ٹھیک ہے، اور علی جیسی بھی کوئی ایک صفت نہیں لا سکتے۔ لیکن آج بات آگے بڑھاؤں گا، اوپن چیلنج تھا قرآن کا، مثلا ٹرسٹ والے اعلان کر دیں کہ آج نظر اللہ نیاز حسین بعد از مجلس اعلیٰ گندم کا ڈھیر لگے گا علی مسجد کے باہر، جو جتنی لے جا سکتا ہے لے جائے، جو جتنی لے جا سکتا ہے لے جائے۔ ایک شخص آیا، اس نے 10 کلو اٹھائی، وہ چلا گیا، ایک آیا 20 کلو اٹھا سکتا تھا، وہ چلا گیا، شرط یہ تھی کہ جتنی لے جا سکتا ہے لے جائے۔ ایک آیا، وہ 1 من اٹھا کے لے گیا، جو 1 من اٹھا کے لے گیا وہ 20 کلو والے سے جھگڑ نہیں سکتا، ٹھیک ہے، کیوں؟
قدر نہیں جھگڑ سکتے. اچھا ٹرسٹ والوں سے آ کے گلا کر سکتا ہے کہ اس کو کم ملی مجھے زیادہ ملی, یا مجھے زیادہ ملی اس کو کم ملی؟ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. وہ کہیں گے ہم نے کہا تھا جتنی جو اٹھا سکتا ہے اتنی اٹھا کے لے جائے, اب تیرے پاس کوئی جواز باقی نہیں ہے. اگر تو یہ کہتے نا فلاں اتنی اٹھائے فلاں اتنی اٹھائے پھر جواز باقی تھا. کہا جتنی کوئی اٹھا سکتا ہے اتنی اٹھا کے لے جائے. اب پتہ چلا نبی نے جب بھی فضیلت بیان کی, اگر مباہلہ میں جانا تھا تو کہا سچوں نے جانا ہے, اور اگر خیبر میں جانا تھا تو نبی دوسروں کو بھی علم دیتے رہے کہ بعد میں کسی کو موقع نہ ملے کہ وہ یہ کہتا پھرے ہمیں علم نہیں ملا تھا. لیکن جاتے رہے اور واپس آتے رہے, اور جب علی کو دیا علی ایک ہی بار میں گئے بھی, فتح کر کے بھی واپس آئے. ہر فضیلت میں اگر کوئی علی کی برابری کرنا چاہتا ہے نا, نقل کفر نہ باشد, تو بڑے شوق سے کرے. لیکن علی کی برابری کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ مولود کعبہ ہو. علی کی برابری کے لیے شرط یہ ہے اس کا باپ ابو طالب جیسا ہو. علی کی برابری کے لیے شرط یہ ہے ماں فاطمہ بنت اسد جیسی ہو. اور علی کی برابری کے لیے شرط یہ ہے بچے حسنین جیسے ہو, زوجہ بطول جیسی. بچے حسنین جیسے, زوجہ بطول جیسی. ہاں لیکن کسی میں ضرورت نہیں. علی کی زندگی کی ایک فضیلت بھی کسی دوسرے کی زندگی میں اس طرح نہیں آ سکتی. لیکن جیسی علی کی فضیلت تھی ویسا بننے کی کوشش ولا والے نے کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ علی سخی تھے, ولا والے کو سخی بننا ہے یا نہیں بننا؟ علی کریم تھے, ولا والے کو کریم بننا ہے یا نہیں بننا؟ علی نمازی تھے, ولا والے کو نمازی بننا ہے یا نہیں بننا؟ علی احترام والدین بتانے والے تھے, ولا والے کو والدین کا احترام کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ علی زوجہ کے حقوق ادا کرنے والے تھے, ولا والے کو زوجہ کے حقوق ادا کرنے ہیں یا نہیں کرنے؟ علی بچوں کی اچھی تربیت کرنے والے تھے, ولا والوں کو بچوں کی اچھی تربیت کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ بچے تو دشمن کے بھی ہوں, آدمی ان پہ ظلم نہیں کرتا. لیکن مسلم کی اولاد, حضرات دو روایتیں ہیں. ایک روایت نے کہا کہ یہ بچے بابا کے ساتھ آئے تھے کوفہ اور وہیں سے قید ہو گئے. ایک روایت نے کہا شام غریبہ جدا ہوئے تھے. لیکن یہ تاریخ کا اختلاف ہے, مجھے اس طرف زیادہ نہیں جانا. اتنا طے ہے چھوٹے کی عمر 7 سال تھی, بڑے کی عمر 9 سال تھی. ابراہیم و محمد مسلم کے لخت جگر تھے, رقیہ کے لال تھے. عزیزانو کیسے بھی جدا ہوئے, بابا سے جدا ہوئے یا قافلے سے جدا ہوئے, کوفہ میں آ گئے. 7 اور 9 سال کی عمروں میں رستے انسان بھول جایا کرتا ہے. اب عزیزانو جو رستہ بھول گئے, کرتے کرتے وہ وقت آیا کہ جب انہیں قید کر لیا گیا, مشکور کی قید میں رکھا گیا. کچھ عرصے تک مشکور کی قید میں رہے. عزیزانو ایک دن اس نے بند کیسے کر رکھا تھا شہزادوں کو, چھوٹے کو علیحدہ بڑے کو علیحدہ. بڑا چھوٹے کو نہیں دیکھ سکتا تھا, چھوٹا بڑے کی زیارت سے محروم تھا. ایک دن بڑے شہزادے نے اس مشکور سے کہا, دیکھیے بچوں کی عادت ہوتی ہے
بچوں کو کوئی چیز اچھی لگ جائے نا وہ اسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور اسے حاصل کرنے کے لیے انہیں جو بھی چیز دینی پڑے اس سے کہتے ہیں کہ تو یہ چیز لے لے، ہمیں وہ دے دے۔ ان بچوں کے پاس قید میں کچھ بھی نہیں تھا، یا سوکھی روٹی ملتی تھی یا گرم پانی ملتا تھا۔ ایک دن بڑے شہزادے نے مشکور سے کہا دیکھ کچھ عرصہ ہو گیا مجھے میرا بھائی نہیں ملا، ایسا کر مجھے میرا بھائی ملا دے، اور اگر تو چاہتا ہے نا میرے حصے کی روٹی بھی تو رکھ لینا، میرے حصے کا پانی بھی تو رکھ لینا، لیکن مجھے میرا بھائی ملا دے۔ حضراتو بس دل تو نرم تھا ہی تھا نا اس کا، کیونکہ روایتوں نے اسے علی کا شیعہ ذکر کیا لیکن اسے پہلے پتہ نہیں تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے ملوا دیتا ہوں۔ اب جب شہزادہ شہزادے سے ملا، دونوں بھائی باتیں کر رہے ہیں، چھوٹے شہزادے نے کہا بھیا اسے بتا دیتے ہیں ہم کون ہیں، زیادہ سے زیادہ ظلم کرے گا نا۔ بس اب بچوں نے کہا سن رسول کو جانتا ہے؟ انہوں نے کہا کس رسول کی؟ کہا مدینے والے، کہا اس کا کلمہ پڑھتا ہوں، کہا پھر تو علی کو بھی جانتا ہوگا، کہا علی میرا آقا و مولا ہے، کہا پھر تجھے پتا ہوگا نا مسلم بن عقیل کون ہے؟ نام مسلم کا آیا۔ اس مشکور نے کہا مسلم؟ آج تک میں مسلم کی شہادت پہ روتا ہوں۔ شہزادوں نے کہا جس پہ روتا ہے نا ہم اسی کے یتیم ہے۔ عزادارو قدموں میں گر گیا، معافیاں بھی مانگتا تھا۔ اس نے ایک نشانی دی، قادسیہ کی طرف رہنمائی کی، لیکن ننھے شہزادے کہاں رستوں سے آشنا تھے۔ عزادارو بس ایک مومنہ کے ہاتھ لگے، وہ اپنے گھر میں لے گئی، لیکن عزادارو گھر ایک تھا میزبان دو بن گئے۔ پہلے تو مومنہ میزبان تھی لیکن بعد میں ایک اور میزبان بھی آیا۔ لفظ بدل دوں، آدھی رات تک میزبانی مومنہ کی تھی، آدھی رات کے بعد اس ملعون کی میزبانی شروع ہوئی۔ مومنہ کی میزبانی میں اچھا کھانا کھایا، لیکن جب بدبخت آیا اس نے ستون کے ساتھ باندھے رکھا۔ اجرکم اللہ، کرتے آئیے گا تیاری۔ اس نے ساری رات ستون کے ساتھ باندھے رکھا، اور عزادارو صبح یہ چلا ہے بچوں کو شہید کرنے دجلہ کے کنارے۔ اللہ آپ کو لے کے جائے مسیب، اللہ طفلان مسلم کا وہ روزہ دکھائے۔ عزادارو یہ دریا کنارے بچوں کو لے آیا، ننھے ننھے شہزادے تھے۔ غربت کا جملہ ہے، ایک ایک جملہ۔ شہزادوں نے اس سے کہا دیکھ تو ہمیں قتل نہ کر، ہمیں بازار لے جا جہاں فروخت کیا جاتا ہے غلاموں کو، ہمیں بیچ دے۔ اجرکم اللہ، اس نے کہا نہیں میں قتل کروں گا۔ کہا دیکھ تو نے اگر قتل ہی کرنا ہے ہمیں ابن زیاد کے پاس لے جا، وہ جو فیصلہ کرے گا۔ یہ لعین کہتا ہے نہیں میں خود قتل کروں گا اور اس سے انعام لوں گا۔ پس عزادارو ایک مرتبہ اس نے پہلے اپنے غلام کو بھیجا کہ ان شہزادوں کے سر تن سے جدا کر۔ غلام ایک مرتبہ گیا ہے لیکن دریا میں چھلانگ لگا دی۔ اس نے کہا تو میرا آقا تو ہے لیکن آقا کے حکم پر اللہ کا حکم مقدم ہے، میں آل نبی کے خون سے اپنے ہاتھ رنگین نہیں کر سکتا۔ رونے والے عزادارو، اس کے بعد اس نے بیٹے سے کہا انہیں شہید کر دے۔ بیٹے نے بھی دریا میں چھلانگ لگائی اور کہا نہیں تو میرا باپ تو ہے لیکن اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا۔ اب یہ ملعون آگے بڑھا اور اس نے کہا میں تمہیں خود قتل کروں گا۔ عزادارو جو مسیب گئے ہوئے ہو، ادھر روزے سے باہر آئے نا، ایک بڑی تختی لگی ہوئی ہے، اس پہ عربی میں جملے لکھے ہوئے ہیں السلام علیک الطفلین الذبیحین من نسل اسماعیل۔ ان بچوں پر سلام جو اسماعیل کی نسل
से थे और उन्हें ज़िबा किया गया था। अज़ादारों, छोटे की उम्र 60 साल, बड़े की उम्र 9 साल। बच्चे मिन्नतें कर रहे थे लेकिन ये माना नहीं। अब बच्चों ने कहा तू नहीं मानता तो हमें नमाज पढ़ने दे और हमें 2 रकत नमाज पढ़ने दे। अज़ादारों, इसने मोहलत दी। अब जो नमाज अदा कर ली, छोटे शहजादे के सामने इसने पहले बड़े शहजादे का सर तन से जुदा किया। अज़ादारों, अब जो सर तन से जुदा हुआ, 2 भाई गली में खेल रहे हो ना, और अल्लाह ना करे छोटे शहजादे के सामने कोई बड़े को तमाचा मार दे। नन्ना शहजादा यही कहता है, मैं बाबा को जाके बताऊंगा, मैं भैया को जाके बताऊंगा, मैं माँ को जाके बताऊंगा। इस लाइन ने शहीद किया। अरे शहजादे कहते तो क्या कहते, क्या कहता शहजादा कि मैं बाबा को बताऊंगा। अरे बाबा तो रहा नहीं, बस छोटे शहजादे ने बड़े शहजादे का लहू लगाया, अपने बदन पे मला और कहा रसूलुल्लाह से इसी आलम में मुलाकात करूंगा। अब इसने नन्हे शहजादे का भी सर तन से जुदा किया, दोनों के लाशें दरिया के हवाले किए। अरे मुस्लिम की जोड़ी, रुकैया की गवाही, दरियाओं की नजर। मातवे तकलाम